بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بڑی بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں ان 6 سالوں میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب برات پر بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے پیکٹ، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور میری ماں سب کچھ اٹھا کر بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک دن میری بہن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ ماں بہن کو بولو یہاں عید پر آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر بھر کر دیتی ہیں اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑو۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، آپ نہ جائیں، کچھ دن اور بھی رہ لیں پھر چلے جانا۔ لیکن بہن مسکرائی اور بولی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف صاف انکار کیا کہ بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ بہن بیچاری خاموش تھی کہ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، جہاں جہاں سے ممکن تھا میں نے قرض بھی لے لیا تھا۔ اب کوئی قرض دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ بھوک سر پہ تھی، میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا شاید کہ رو رہا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں وہی بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی آپ پریشان ہیں کیا؟ اور میری بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، بڑی بہن ہوں تمہاری، میری گود میں کھیلتے رہے ہو تم، اب دیکھ لو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ اور اپنے بیٹے کا علاج کروا لو۔ اپنی شکل تو دیکھو ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری بہن آہستہ سے بولی کہ کسی کو نہ بتانا کہ یہ کنگن میں نے آپ کو دیے ہیں۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپے مجھے دیا، جو 100 اور 50 کے نوٹ تھے۔ شاید اس کی جو جمع پونجی تھی اس نے میری جیب میں لا کر ڈال دی، اور بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کرو۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگی، دیکھو میرے بھائی کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جلدی سے واپس جانے لگی تو میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود بہن کی اتنی زیادہ محبت دیکھ کر شرم سے سر جھکائے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کرتی۔
میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ خدارا، کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں کہ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں ہماری بہنیں۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔